جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت یا تو ہم مر چکے ہوں گے یا ہم اٹلی پہنچ چکے ہوں گے۔ کیپٹن کے مطابق ہم 157.3 ڈگری اٹلی کی طرف اور 87 ڈگری یونان کی طرف یہ ہمارا لوکیشن ہے، اور اس نے بار بار اپنے وائرلیس پہ قریبی ممالک اور جتنے بھی قریبی شپ ہمارے درمیان ہمارے قریب چل رہی ہے اس کو یہ سگنل فائر کیا ہے کہ آپ جو بھی ہو اور جو بھی ہمارا آواز سن رہا ہے، ہمارے آخری الفاظ یہ ہے کہ ہم ڈوب رہے ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے جتنا جلدی ہو سکے پہنچ جائے۔ ہمارے پاس اس ٹائم کھانے کا مقدار زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس پانی ختم ہو چکی ہے اور ہمارا سفر ابھی لمبا ہے۔ تو اس شپ میں ہمارے ساتھ عورتیں اور بچے بھی سوار ہیں۔ باہر طوفان چل رہی ہے، میں آپ کو نظارہ کر رہا ہوں، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، رو رہے ہیں لوگ، سورۃ یاسین اور قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی ورد کر رہے ہیں، اور میں باہر کا نظارہ کر رہا ہوں آپ کو کہ طوفان کا مقدار انہیں قسمت کا کھیل ہے، ہم نے ٹان لیا ہے، جو ہوگا دکھ جائے گی۔ نکل گئے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی، اگر رہ گئے یہ پھر بھی کسی کو ملی تو تمام دنیا کو الوداع اور سلام۔ صرف ایک سیکنڈ میں سب کچھ ختم ہونے کے کگار پر تھا، اس پر لگا موت چھو کر نکل گئی ہو، اور یہ بھی پتہ ہے دوسری زندگی ملنا مشکل ہے، اس لیے زندہ رہنے کے لیے ہر کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہر کسی کے سینے پر سنائپر نشانہ لگائے بیٹھے تھے، ہمارے دلوں میں موت سے روبرو ہونے کا ڈر بیٹھ چکا تھا۔ سوکھا گلا، منہ میں کڑواہٹ، سانس کی کمی، گھبراہٹ اور حد سے زیادہ فکر، اور اصلی ڈر وہ نہیں جب گولی کسی کی جان لے، بلکہ تب جب گولی کسی اپنے کی جان لے۔ اور جب تک یہ گیم چالو ہے ہمیں اپنے پیر ٹکا کے رکھنے ہیں۔ اچھے دن ہمیشہ ہمارے یادوں میں رہتے ہیں، اور جتنا زیادہ برا وقت دیکھنے کو ملے اچھے دن اتنے ہی زیادہ یاد آتے ہیں۔ زندگی اور کچھ نہیں، بس چلتے رہنے کا نام ہے۔ کبھی کبھی ڈیسیجن نہ لینے کی وجہ سے یہ رک سی جاتی ہے، اور اکثر زندگی کسی نہ کسی پوائنٹ پر ہم کسی نہ کسی چیز کی گرفت میں ہوتے ہیں، اور جب ہم اسے اپناتے ہیں اسی وقت ہماری زندگی پلٹ جاتی ہے، یہاں سے ہماری اب بیتی شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی دنیا کے سب سے خطرناک ترین انسانی اسمگلر کے بارے میں جانکاری دے گی، جو کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور افریقی ممالک سے انسان اسمگل کر کے 15 سے 20 ممالک کا بارڈر کراس کرا کر یورپ میں پہنچاتے ہیں۔ اسی بدنام زمانے انسانی اسمگلنگ میں آپ کی جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب آپ ایک دفعہ اسی انسانی گیم میں شامل ہو جاتے ہیں پھر یہاں سے آپ کا نکلنا مشکل ہے۔ مختلف ممالک کے 15 سے 20 بارڈر کراس کرانے کے دوران بے شمار انسانی اغواکاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ وہ یا تو آپ کو اپنا غلام بناتے ہیں یا بہت ساری مار پیٹ اور ٹارچر کے ساتھ ساتھ بھاری رقم کے بدلے آپ کو رہائی ملتی ہے۔ خیر، میں ایسی انسانی اسمگلروں کے ہاتھوں میں کیسے آیا اس کے لیے تھوڑا ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ یہ 16 اپریل 2014 ہے۔ امتحانی ہال میں بیٹھا میں اس وقت کلاس 10 کا امتحان دے رہا تھا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ مقابلہ بھی تھا، مگر اصل میں ابو مجھے گھوڑوں کے ریس میں بھگانا چاہتا تھا، تو اس لیے ابو کی توقع کے مطابق مجھے اچھے مارکس لانے تھے۔ اسی سال کا امتحان ہو گیا، اور جب رزلٹ آؤٹ ہو گیا تو سیکنڈ پوزیشن پر میں پورے اسکول کو ٹاپ کر چکا تھا۔ اسکول میں پوزیشن اچھا آنے سے مجھے بہت حوصلہ مل گیا، مگر مجھ سے ہزاروں میل دور بیٹھے میرے ابو کے دل میں یہ سوالات سر اٹھانے لگے کہ شاید میرا بیٹا گھوڑوں کا یہ ریس جیت سکتا ہے، شاید یہ کچھ کر کے دکھا سکتا ہے۔ ابو نے اپنا اندازہ لگایا کہ شاید میں مستقبل میں اپنے برادری میں ایک دھماکے کی شکل میں ابھروں گا۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اپنے ضلع کی سب سے بہترین کالج میں داخلہ مل گیا، اور ابو نے بھی ٹھان لیا تھا کہ جتنا بھی ہار چاہوں مگر میں اسے آگے بڑھاؤں گا۔ ابو کی شدید خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں۔ کالج کے انہیں 2 سالوں میں میری نظر ڈاکٹر کی کرسی پر تھی۔ میں نے شدید محنت کی، میں خوب پڑھا۔ اس ٹائم میرا شمار کالج کے 4 قابل ترین لڑکوں میں ہونے لگی۔ اس طرح گاؤں اور آس پاس کے علاقوں کے افراد کے زبانوں پر میرے چرچے ہونے لگے، مگر میرے انگلیوں میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت بہت کم رکھی تھی۔ میں بہت تیز لکھائی کر رہا تھا، مگر جو لکھتا وہ خود بھی بہت مشکل سے پڑھ لیتا تھا۔ اس لیے جب میں نے اپنے دونوں امتحان دیے تو رزلٹ آنے پر میرے مارکس اتنے کم آئے کہ میں دیکھ کر پاگل ہی ہونے لگا۔ لہٰذا کم مارکس پر آپ ڈاکٹری کے امتحان میں بیٹھنے کے اہل نہیں ہوتے۔
اسی دوران جو لوگ میرے چرچے کر رہے تھے انہیں کی زبانوں پر میں ایک ہیڈ لائنز بن گیا۔ اس طرح ابو کا خواب چکناچور ہو گیا اور اسی بات کو لے کر میں ذہنی طور پر ڈپریشن میں مبتلا ہو گیا، جس سے میرا ذہنی توازن بہت حد تک بگڑ گئی۔ یہ 1 فروری 2017 ہے۔ ابو نے پھر بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ابو کے ساتھ دینے پر میں نے 1 فروری 2017 کو کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی ماربل انڈسٹری میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ کچھ عرصہ بعد اس کام کے بارے میں جانکاری لینے کے بعد ابو نے کراچی کا دورہ کیا اور میرے لیے اس کاروبار میں کچھ پیسہ انویسٹ کرنے لگا۔ اس طرح کاروبار شروع کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے یونیورسٹی میں BA کے لیے ایڈمیشن بھی کیا۔ خیر، 1 سال کاروبار بیلنس رہا اور دوسری سال بڑی پیمانے پر پھیل گیا۔ اسی سال یونیورسٹی میں نے اپنا 3rd ایئر کمپلیٹ کیا۔ میں پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں خرید کر پھر اس کو کاٹ کر کے بیچتا۔ روز روز بڑے پیمانے پر خام مال خریدا جاتا تھا۔ اسی دوران بہت ساری مشینری اور لیبر میرے لیے کام کر رہے تھے۔ ہر طرف سے پیسہ آنے لگا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں پیسے میں ڈوبنے لگا ہوں۔ اتنی کم ٹائم میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے پر ایک دفعہ پھر میں کچھ اپنوں اور کچھ پرایوں کی زبانوں پر ہیڈ لائنز بن گیا۔ مگر ایک بات ہے کہ ماربل کے کاروبار میں جتنا منافع ہے اتنا ہی نقصان بھی ہے، یا اتنے سے کہیں زیادہ۔ اسی سال میں نے اپنی BA کی ڈگری مکمل کی اور پورے یونیورسٹی میں اپنے ضلع کی 487 لڑکوں میں سے صرف میں ہی پاس ہو گیا۔ مگر ہمارے پشتونوں میں ایک بات کامن ہے کہ جتنے جلدی آپ کامیابی حاصل کرتے ہو اتنے ہی آپ کے دشمن بڑھتے ہیں۔ میں ذہن سے تیز تھا مگر دل سے بہت نرم۔ اسی دوران کبھی اپنے دشمنوں پر دھیان ہی نہیں دی۔ اگر کبھی کسی ناکامیاب اپنوں نے مشورہ بھی دیا ہو مگر میں نے کبھی ان کے مشورے پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ اس لیے کیونکہ میں کامیاب تھا۔ اسی بے دھیانی کے عالم میں کچھ مد مقابل مجھے بہت قریب سے جانچنے لگے مگر میں اپنے مد مقابل کو کبھی جان ہی نہیں پایا۔ اس لیے وہ میرے خریدار بننے لگے۔ وہ مجھ سے بڑے پیمانے پر مال خرید رہے تھے۔ میرا پیسہ اسی مال کی شکل میں ان لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچنے لگا اور آخر کار یہ سال 2020 چل رہا تھا۔ 4 سال بعد میرے خریداروں نے مجھے گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے۔ میرا سارا پیسہ اب ان لوگوں کے کاروبار میں چل رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ادار تھا۔ وہ لوگ پیسہ دے رہے تھے مگر تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تھے۔ خیر، میرا کاروبار بیلنس ہونے لگا اور 2020 کے آخر میں شاید میں نقصان میں جا رہا تھا۔ اسی دوران ایک دفعہ پھر میری نظریں ابو پر تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ غصے والا شخصیت ہے۔ اسی دوران میں نے لوگوں سے کام میں پارٹنرشپ بھی کی مگر ناکام رہا۔ اسی سال میں نے اپنے ادمجی TV YouTube چینل کی بنیاد رکھی۔ میں بڑی محنت سے اس چینل کے لیے ویڈیوز بنا رہا تھا مگر چینل میرے توقع کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس پر کام روکنا پڑا اور دنیا کے سب سے بڑے ڈیجیٹل مارکیٹ کرپٹو کرنسی میں کچھ پیسہ انویسٹ کرنے لگا۔ CFX میں آن لائن کاروبار کر رہا تھا۔ اس سے مجھے کافی منافع بھی ہونے لگا مگر وہ منافع میں کھا نہیں سکا کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی پر پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے اور مولوی حضرات کے مطابق جس کرنسی پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو وہ حرام کی زمرے میں آتی ہے، تو لہٰذا کرپٹو کرنسی سے مجھے اپنا پیسہ نقصان میں ریفنڈ کرنا پڑا۔ ان تمام ناکامیوں سے تنگ آ کر آخرکار میں نے ایک چھوٹی سی فیکٹری کرائے پر لے لی جو کہ نقصان کی جڑ تھی۔ اس فیکٹری کو بیلنس کرانے کے لیے مجھے کچھ اپنوں سے ادھار بھی لینا پڑا مگر فیکٹری بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے 2 مہینے بھی نہیں چلی۔ مجھے اس میں شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ میرے لیے شاید 8واں جھٹکا تھا۔ خیر، مجھے یہ فیکٹری مال سمیت بیچنا پڑا۔ اب میں پانی میں ایک تنکے کے برابر تھا۔ اسی افراتفری اور ڈپریشن کے عالم میں نے لاہور کا دورہ کیا۔ لاہور میں مین روڈ سے 2 کلومیٹر اندر کی طرف ایک غیر آبادی والی ویران سی جگہ پر مجھے ایک اور فیکٹری کرائی پر لینے پڑی۔ اب میں سارا کاروبار لاہور شفٹ کر چکا تھا۔ اس ساری صورتحال میں ابو نے ایک پل کے لیے بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ایک سمجھدار باپ ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھ پر اتنا غصہ کرتا کہ میرا کلیجہ ہی منہ کو آ جاتا مگر اس نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا۔ میں جب بھی گرا ہوں ابو نے مجھے اٹھایا ہے۔ میرے عزت کی فکر مجھ سے سوا شاید میرے ابو کو تھی مگر ایک میں تھا کہ کبھی بھی کسی کا نہیں سنتا۔ میں ہٹلر کی طرح اپنے سارے فیصلے خود کرتا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں خیرو بننا چاہتا تھا بلکہ یہ اس لیے کہ میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے صرف اور صرف ایک درست فیصلے کی تلاش میں تھا مگر میں نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا۔ لاہور والی فیکٹری شاید جلد بازی اور ڈپریشن میں ایک اور غلط فیصلہ تھا کیونکہ یہ فیکٹری ایک ایسی لوکیشن پر تھی
کہ جہاں گاہک کی شدید قلت تھی، فیکٹری کے اخراجات زیادہ تھے اور خریداروں کی کمی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ کی طرف 3 مزید فیکٹریاں میرے مقابلے میں تھی، جبکہ ویران ہونے کی وجہ سے اسی علاقوں میں چوروں کا بھرمار تھا، لہٰذا ہمیں اپنا سیکورٹی بھی خود رکھنا پڑتا۔ خیر، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد چھوٹی عید آنے لگی۔ ابو کے لاکھ منع کرنے کے باوجود میں نے لیبر سمیت گھر کا رخ کیا۔ 1.5 سال ہو گیا میں اپنے ملک میں مسافری کی زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ اچھے اور کچھ برے فیصلے کر کے میں ذہنی طور پر تھک چکا ہوں۔ فریش ہونے کے لیے مجھے کچھ دنوں کی چھٹی چاہیے تھی۔ میں نے فیکٹری ایک پنجابی چوکیدار کے آسرے چھوڑی اور گھر جا کر مزے سے عید گزارنے لگا۔ عید کے 8ویں دن جیسے ہی میں فیکٹری کی طرف واپس آنے کا سوچنے لگا تو رات کو 7 بجے چوکیدار کی طرف سے فون آیا۔ ان کے مطابق فیکٹری سے بڑے پیمانے پر چوری ہو گئی ہے۔ میں نے کان کسی کو خبر ہونے نہیں دیا اور صبح گاڑی میں بیٹھ کر لاہور پہنچا۔ چوکیدار اپنا ورد کر رہا ہے کہ چور میرا لوڈر رکشہ اور ایک عدد نیا بائک لے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ فیکٹری کے اندر مجھ پر فائرنگ بھی کی۔ جب میں اپنے فیکٹری کو دیکھ رہا ہوں تو تمام مشینری کی کیبل کاٹ دی گئی ہے اور مین کیبل اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کی قیمت کا اندازہ آپ کو بازار سے لیتے وقت ہوتا ہے۔ چوکیدار کے مطابق چوری دن دہاڑے عصر کے ٹائم 5 بجے ہو گئی ہے۔ میرا چھوٹا بھائی کافی جینیس ہے۔ اس نے پولیس کو بتائے بغیر انویسٹیگیشن شروع کی۔ ہمارے پڑوس میں ایک بٹی والا ہے جو ہر ٹائم اپنے لیبر سمیت وہاں موجود ہوتا ہے۔ ان کے مطابق اس نے 5 بجے کوئی فائرنگ نہیں سنی اور جو گولی فائر کی گئی ہے اس کا ویسٹ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ خیر، ٹھیک 1 ہفتے بعد چوکیدار جو کہ میرے عمر کا لڑکا تھا، اس کے بہن اور بھائی کی شادی ہے اور اس چوری کا ہر اینگل اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا شاید میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مگر یہ چوری ایک پلان کے مطابق تھی جس میں اپنا نقصان بھی دکھایا گیا تھا۔ پولیس میں FIR درج کرنا بیکار تھا کیونکہ ان گاڑیوں کا کوئی کاغذ موجود ہی نہیں تھا، وہ غیر رجسٹر گاڑیاں تھیں۔ خیر، میں نے اپنے ابو کے ڈر سے چوکیدار کو معاف کیا اور اپنے کام پر دھیان دینے لگا، مگر اس چوری نے مجھے جو جھٹکا دیا میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پایا۔ اب ایک مرتبہ پھر میں جس کشتی میں سوار ہوں وہ اپنا بیلنس کھو چکی ہے۔ میں کسی ساحل کی تلاش میں ہوں مگر مجھے مل ہی نہیں رہی۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد مجھے یہ فکر کاٹے جا رہا تھا کہ اس مرتبہ یہ کشتی مجھے اپنے ساتھ ہی ڈبوئے گی۔ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے اور وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنا تماشا خود دیکھ رہا ہو۔ خیر، بقرہ عید بھی آنے لگا۔ اب میرا کام سے دل اٹھ چکا ہے۔ اس دفعہ میں نے اکیلے گھر کا رخ کیا۔ عید ختم ہوتی ہی جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو اسی رات ابو بھی کچھ مشورے دینے لگا اور فرمانے لگے تم یہ کام سالوں سے چلا رہے ہو، 1 روپے کا فائدہ بھی گھر کو نہیں پہنچ رہا، اس سے تو بہتر یہ ہے یہ کام ختم ہی کر دو۔ جتنا پیسہ تم اس کام میں چلا رہے ہو اتنے پیسے سے لوگ کیا کیا نہیں کما رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے 30-40 ہزار تنخواہ کی سرکاری نوکری خرید لوں۔ میں ان کو دلاسا دے رہا تھا کہ اللہ خیر کرے گا، نیا کام ہے چل جائے گا، آپ اطمینان رکھیں۔ امید ہی وہ واحد چیز ہے جس پر پوری دنیا قائم ہے۔ اس وقت ایک بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور وہ ہے ڈپریشن اور احساسی کمتری۔ تب سے میں احساسی کمتری کا شکار ہونے لگا۔ اب یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں ایک تنگ گلی میں پھنس چکا ہوں۔ اب میں لاہور میں تھا، رات کے وقت ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا۔ ایک ویڈیو سامنے آنے لگی جس میں شیخ عاطف فرما رہے تھے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی بھی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، ایک اللہ ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے اور قرآن ہوتا ہے جس سے انسان بات کر سکے۔ مثال دینا بن کر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، خاموشی اپنا، گمنام ہو جاؤں، چلا جا اسکرین کے اوپر سے ہٹ جا، چھوڑ دے ان رنگینیوں کو، لیو دا کراؤڈ، نکل جا اپنے راستے پر، کچھ نہیں ہوتا۔ اے جو گمنامی اپناتے ہیں نام بھی انہی کو ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ لوگوں میں پیٹرن ہونا چھوڑ دو، اسٹاپ بینگ ان دا سوشل کنفارمیٹی آف دا پیپل، نکل جا اپنے راستے پر، جا برباد کر اپنے آپ کو، آبادیاں بھی تیرے ہاتھ سے لکھے گا اللہ۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں سوچوں میں اللہ سے باتیں کرنے لگا کہ یا اللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزہ زکوٰۃ ایسی کوئی عبادت نہیں جو میں نہیں کرتا، حالانکہ میں دل سے بہت نرم بھی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خیر، اپنی انا اور غیرت کو بچانے کے لیے اب میرے پاس 2 آپشن ہے، یا تو میں خودکشی کر لوں
یا میں کسی ایسی طرف غائب ہو جاؤں کہ جب تک میں اپنے باپ کا کمایا ہوا پیسہ واپس نہ لاتا تب تک گھر نہیں آؤں گا۔ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا۔ اس کاروبار کو دیکھ کر مجھے یوں لگتا کہ میں اپنے بوڑھے باپ کا کمایا ہوا پیسہ جواری میں اڑا کے آیا ہوں۔ حالانکہ کاروبار میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں، مگر میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ترین انسان ابھرا، کیونکہ میں نے کبھی بھی اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھا، اور میں اپنے ابو کا سامنا بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میرے ابو کے مجھ سے توقعات کچھ اور تھے۔ لہٰذا میں ہر اس غلطی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرانے لگا جو مجھ سے سرزد ہوئی ہو۔ اس دوران میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش بھی کی، مگر میں ذہین تھا، میرے پاس ذہانت کی کچھ کمی نہیں تھی۔ میرا ذہن ہمیشہ مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ نئی کامیابی کے اور راستے بھی ہے۔ اگر ایک راستے سے تم کامیاب نہیں ہوئے تو دوسرا راستہ آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اور تب سے میں نے ریسرچ شروع کی کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میری ساری غلطیاں سدھر جائے اور جس سے میرا کھویا ہوا اعتماد اور عزت واپس لوٹ آئے۔ اب میں خودکشی تو نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، اور میں نے ٹھان لیا کہ میں یہاں سے کسی ایسی طرف غائب ہو جاؤں گا کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہو۔ تو اس طرح اپنے کھوئے ہوئے عزت کو واپس لوٹانے کے لیے میں ایک ایسے خطرناک راستے پر نکل پڑا جس کی کہانی میں آپ کو اگلے ایپیسوڈوں میں سناؤں گا۔ جی ناظرین، السلام علیکم۔ اگر آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دوستی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دے دیجیے گا، کیونکہ آپ کے کمنٹ کرنے اور لائک کرنے سے ہمیں حوصلہ ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری کہانی جو ہے نا وہ دوسری ایپیسوڈ سے شروع ہوگی۔ تو کل یا پرسوں انشاءاللہ ہم دوسرا ایپیسوڈ اپلوڈ کریں گے اسی پلیٹ فارم سے۔ گمنام راستے جو ہے نا یہ ٹوٹل 3 سیزن ہے، اور 3 سیزن سارے کے سارے اپلوڈ ہم کریں گے۔ تو کونے میں شیئر کا نشان ہے، یہ لازمی دبائیے گا تاکہ یہ ویڈیو تمہارے اور دوستوں کو بھی پہنچ جائے، اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنی جو رائے ہے وہ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا، کیونکہ کمنٹ سے ہمیں حوصلہ افزائی ملتی ہے، تو بہت شکریہ۔